جب ہم نہیں ہوں گے نا، وقت کی بات ہے، وہ ہمارے خلیل بھائی کی بھائی رات کو سوئے گپے مارتے خیر خیریت سے، جب صبح گئے ہم نے اٹھایا، اٹھے جی نماز پڑھ لیں، ہاتھ لگایا ختم۔ زندگی اتنی، جب ہم نہیں ہوں گے نا تو آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے بابا وہ جو جلوس نکلا کرتا تھا وہ کب نکلے گا؟ وہ جو ہم نعتیں پڑھتے تھے وہ نعتیں کب پڑھے گا؟ میں نے اتنی لذت اس جلوس میں بھر دی ہے کہ یہ آپ کو تڑپائیں گے۔ استاد صاحب بھی پوچھتے تو میں مٹھائی جب دینی ہوتی ہے یہ کدو دینی ہے۔ استاد صاحب ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے شریک ہیں۔ ایوب صاحب نے، ان کے بچوں نے، ہم اپنے بیٹوں کے بھی مشہور ہیں، ہم اپنے بچوں کے بھی مشہور ہیں، ہم اپنے چھوٹوں کے بھی مشہور ہیں، ہم اپنے بڑوں کے بھی مشہور ہیں۔ مقابلہ آج برابر کا، بچے بوڑھے سب برابر کا ماشاءاللہ مجمع ہے۔ تو میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم قاری صاحب سے تلاوت سنیں گے چھوٹی سی، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اور پھر ان سے ایک نعت سنیں گے اور 5 منٹ میں ہم فضلدار چیسی صاحب سے خطاب سنیں گے۔ نعت اچھا نعت ٹھیک ہے، سانو کے کسی پوچھن بات تو یہی ہے نا، خطاب جو ہوتا ہے 5 منٹ کرنے کو تو خطابڑی ہوتی ہے، بندے کا ہاتھ نہیں کرتا بندہ آگے بڑھنا۔ تو میرے ایک دو دوست ایسے میرے محسن بیٹھے ہیں، ایک میرا دوست وہ بیٹھا ہے کہ جسے میں پہلے دن جب ملا نا پہلا یہ دوسرا دن ہے، تو مجھے کہنے لگے میں حضور زین امت کا غلام ہوں۔ تو میں نے نا پنجابی میں انہیں کہا، میں نے کہا ہون نے بھی جا سی، ہون کوئی وقت گزر ہی جا سی۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، یقین جان لیں میں ان پیٹھ پیچھے ہمارے یہاں شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، یہ چلے گئے شیخ صاحب تشریف فرما، اور یہ جوان ہم نے اس واسطے انہیں کرسی سے نہیں بٹھایا، موجود ہے ہاں تو ہمارے صفی صاحب یہاں ہوں، ہمارے صفدر چشتی صاحب ہیں، ہمارے انتظامیہ میں جتنے ممبران ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اکیلا اتنی خوبصورت سی بزم سجا سکے۔ میں ان بچوں کو کبھی نہیں بھولتا، میرے بچوں میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں اللہ کا نبی تمہیں اپنا دیدار کرا اور تم محبوب کے حسن کو دیکھ کے دنیا کے حسن کو بھول جاؤ، تمہارے دلوں میں محبوب کی محبت پیدا ہو جائے اور تم گلیوں میں کہتے پھرو اب میری نگاہوں میں
جب ہم بھی جوان تھے تو نیچے بیٹھا کرتے تھے، پھر سب کو نیچے بٹھاتے تھے۔ اب ہم بوڑھے ہوئے ہیں، پھر خود بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، باقیوں کو کہتے ہیں آپ بھی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آپ بزرگ ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی نواب دے پتر مت ذہن چلی جا لگتی ہے کوئی نواب دے پتر چاڑے ہو کے اتنے بہ گئے، ہاں بھائی اسی نواب دے پتر کسی کا شک ہوئے تو پہ ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دھرتی میں سب سے بہترین، کیا دھرتی میں سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ ہم قرآن یا پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے یہ بڑے شان والے لوگ ہیں، ایسے تو گناہگار ہیں، سارے تو گناہگار نہیں ہیں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یقین منو، بڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں کی مہربانی اور کرم نوازی ہے۔ اب جو کہ علی آباد شریف سے 2 تشریف لے آئے، اب ایک تلاوت فرما دیں گے، ایک ہمیں خوبصورت سی نعت سنائیں گے، اور جو اونچے ہیں سلمان آباد والے ان کی مرضی ہے، بس آپ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ، تاکہ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں اصل میں نا اپنے ان دوستوں پہ توجہ گئی تو میں ان کی وقت کو تھوڑا سا زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اپنی آپ سے۔ اب تلاوت کلام پاک، بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی سریلی آواز، بہت ہی میٹھا لہجہ، جناب حضرت علامہ قاری۔ ہمارے یہاں ایک حق تلفی ہوتی ہے، میں مثال کے طور پہ عالم ہوں تو مجھے بھی کہہ دیا جاتا ہے قاری صاحب، ایک حافظ قرآن ہے صرف اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے قاری صاحب۔ تو یہ تھوڑی سی ذرا تبدیلی لے آئیں، یہ میں نے سرگودا جب تھا تو میں نے یہ تبدیلی کی تھی، کسی کو اس کا حق دینے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو یہ الحمدللہ پورا درس نظامی انہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ جو ہمارے قاری سمد علی خان صاحب، فاضل صاحب نے بھی پورا درس نظامی پڑھ رکھا ہے۔ ہمارے جو قاری سمد علی خان صاحب ہیں، آپ تیسرے سال میں چوتھے سال میں ماشاءاللہ عالم دین بن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ ہے ہم وہ ہے، بھائی تسی جو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اسی تو بڑے ہی قریب ہیں۔ لوگ بڑے دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مسکین ہیں، ہم بڑے فقیر ہیں۔ اللہ ہماری اسی عاجزی کو اپنی بارگاہ میں قبول رکھے اور ہمیں ایسا ہی عاجز رکھے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے عرض گزار ہوں، دستہ عرض گزار ہوں جناب حضرت علامہ قاری بلاول علی خان صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب قاری سمد علی خان صاحب آپ نعت شریف پیش فرمائیں گے، اور حضرت علامہ مولانا فیض چشتی صاحب آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں جو نصیحت فرمائیں، نعت پڑھیں، آپ کی مرضی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما
ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم मुझे आज एक और खुशी नसीब हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मस्जिद वालों को कुरान सुनना आता है और मेरी मस्जिद वालों को कुरान सुन के दाद देनी भी आती है। मेरी बात आप समझ गए?
بھائی سمجھ گئے؟ مجھے کہنا نہیں پڑتا، مجھے چیخنا چلانا نہیں پڑتا، چپ کر جاؤ، ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو. اللہ تمہیں وہ دے جو مانگو اللہ دیتا رہے تمہیں. یہ مجھ فقیر کی تمہارے لیے دعائیں ہیں. میں بڑا خوش ہوں، بڑا خوش ہوں، بڑا ہی خوش ہوں. اللہ عزت دے دے آپ کو. علی آباد والوں اللہ آپ کو بھی عزت دے دے. میرے بچوں یہ خوبصورت امام ہے، آپ کے سروں پہ نور کا امامہ بنے اور اللہ تمہیں اور عزت سے نوازے. تو اب میں قاری تلاوت خان صاحب کی تلاوت کے بعد ایک مزے کی بات بتاؤں. بڑے یہ ہیں چاچا وہ ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. اور پھر بڑی مزے کی بات یہ دونوں پٹھان ہیں. اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میرے محبوب ہیں. اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مسکین اور عاجز ہیں. اس سے مزے کی بات یہ ہے دونوں دین کے سچے اور سچے خادم ہیں. میں علی آباد میں بڑے عرصے سے جا رہا ہوں، علی آباد کی مسجد میں بھی بڑے عرصے سے جا رہا ہوں. جتنی رونقیں اور جتنی محنتیں ان لوگوں نے دونوں نے کی ہیں، چچا بھتیجا نے اور ان دونوں علماء نے، اس سے پہلے کسی شخص نے اتنی محنت پا نہیں کی. اللہ تعالیٰ یہ بھی مدنی مسجد، اس کو بھی مدینے والا بنا دے، وہ بھی مدنی مسجد، اس کو بھی مدینے والا. میری دعائیں، میں حسد نہیں کرتا، میں بغض نہیں کسی سے رکھتا. میرے دو بچے پیچھے بیٹھے، وہ کہیں کہ اس اسکول میں مجھے کہ ہمارا نام سر نے نہیں. یہ عبدالرحمان بیٹھا ہے، نام بھی بڑا پیارا، کام بھی بڑا پیارا، بڑے پیارے بچے ہیں. مزمل ہے، اور تیسرے کون بیٹھے ہیں؟ انجنا. اچھا ماشاء اللہ. میرے بچوں آپ کو خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور لائق فرمائے. اب نعت رسول مقبول سر بہت پیاری اور ڈوب کے نعت پڑھتے ہیں، آپ سنیں گے مزہ آئے گا انشاءاللہ. جناب حضرت علامہ قاری سمد علی خان صاحب، نعت رسول مقبول. آپ درود شریف پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. خاموش ہو جائے، ایسا درود گھر میں پڑھنا چاہیے. مجھے نہیں چاہیے ایسا، مجھے چاہیے ایسا کہ بس جناب نا پھر گھس جائے ہماری لو میں درود گھس جائے. صلی اللہ علیہ وسلم.